بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا۔ آج کل ہم جس دور میں جی رہے ہیں تو اس میں ہر بندے کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ اسے سکون نہیں ہے، اور ہر بندہ سکون کی تلاش میں بے سکون ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو جیسے کہ ایک بڑی خوبصورت آیت ڈاکٹر صاحبہ نے بتائی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ تو اگر ہماری بھی اللہ تعالیٰ سے دوستی اچھی ہو جائے تو ہمیں بھی یہ نہ تو خوف ہوگا کسی کا، غیر اللہ کا خوف بھی نہیں ہوگا، اور نہ یہ عدم تحفظ جسے انسیکیورٹی کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہمیں ہوگا۔ تو بے سکونی اور عدم تحفظ کے احساس کو کیسے ختم کیا جائے یہ ہمیں آج بتائیں گی محترمہ ثروت نواز عظیمی صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا 45واں عرس مبارک ہو۔ حضور قلندر بابا اولیاء اللہ کے دوست ہیں۔ ہمارے لیے نہایت اعزاز کی بات ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء ہمارے سلسلہ کے امام اور مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے روحانی استاد محترم ہیں، اور مرشد کریم نے 16 سال دن رات اپنے مرشد کی قربت میں گزارے ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور مرشد کریم حضرت شمس الدین عظیمی صاحب کی تعلیمات کا مقصد یہ ہے کہ انسان پرسکون اور تحفظ کے احساس کے ساتھ زندگی گزارے، اور یہی میرے آج کے مقالے کا موضوع ہے کہ بے سکونی اور عدم تحفظ کے احساس کو کس طرح ختم کیا جائے۔ اس ضمن میں مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں، آدمی بے سکون اور عدم تحفظ کے احساس کا شکار اس لیے ہے کہ وہ جو کچھ ہے وہ خود کو اس کے خلاف پیش کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی کمزوریوں کو چھپاتا ہے اور مفروضہ خوبیاں بیان کرتا ہے جو اس کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ آدمی جس معاشرے میں تربیت پا کر جوان ہوتا ہے وہ معاشرہ اس کا عقیدہ بن جاتا ہے۔ اس کا ذہن اس قابل نہیں رہتا کہ اس عقیدے کا تجزیہ کر سکے، اور وہ عقیدہ یقین کا مقام حاصل کر لیتا ہے، حالانکہ وہ محض فریب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جو کچھ خود کو ظاہر کرتا ہے حقیقتاً وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہے۔ جب آدمی کی زندگی وہ نہیں ہے جسے وہ گزار رہا ہے تو زندگی کے نتائج کبھی صحیح مرتب نہیں ہوں گے، اور جب صحیح نتائج مرتب نہیں ہوں گے تو خلفشات کی وجہ سے دماغی خلیوں کی تیزی سے ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے۔ دماغی خلیوں کی شکست و ریخت سے آدمی کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بے سکونی اور عدم تحفظ کے احساس کو کس طرح ختم کیا جائے۔ بے سکونی اور عدم تحفظ کے احساس کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی وجوہات کو ختم کیا جائے، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب آدمی حقیقت آشنا ہو اور ایسی ذات سے اپنا حقیقی تعلق قائم رکھے جو اس کی حقیقتاً مدد کر سکتی ہو، اور یہ ہستی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہی ایک ہستی ہے جو ایسے احساسات پر قابو پانے میں مدد کر سکتی ہے۔ وہی ذات ہمیشہ مخلوق کی مدد کرتی ہے، اور آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو سنبھالتا ہے، لہٰذا پریشان نہ ہوں۔ عدم تحفظ کے احساس پر قابو پانے کے 3 طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ کے قریب جائیں گے تو وہ آپ کے قریب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے قربت کا آسان ترین طریقہ خدمت خلق اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ یہ ایک تیر بہدف نسخہ ہے۔
جب ہم یہ جان جاتے ہیں کہ ہمارا ایک خالق ہے جو ہم سے ہمارے والدین سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور ہماری فکر کرتا ہے، تو ہمارے لیے عدم تحفظ کے احساس پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ اپنے خاندان سے محبت کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک ایسا خاندان بن جائیں جو یکجان ہو۔ جب آپ اپنے خاندان سے محبت کریں گے تو گھر کا ہر فرد اس سے تسلی اور حوصلہ افزائی پائے گا۔ محبت کرنے والا خاندان ایک ایسے مرہم کی طرح ہے جس سے ان کے دل پر لگے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ محبت اور مہربانی سے پیش آتے ہیں تو ہماری ایسی دوستیاں قائم ہو جاتی ہیں جو کبھی نہیں ٹوٹتی۔ کہتے ہیں کہ لینے کی نسبت دینے میں زیادہ خوشی ہے۔ بلا شبہ آپ دوسروں کو جتنی زیادہ محبت دیں گے آپ کو اتنی ہی زیادہ محبت ملے گی۔ محبت دیتے رہیں، پھر لوگ آپ کو بھی محبت دیں گے۔ جب ہم دوسروں کو محبت دیتے ہیں تو ان سے محبت پاتے ہیں، تو ہم پراعتماد اور محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب بہنوں اور بھائیوں کو سکون کی دولت سے مالا مال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا ثروت عظیمی صاحبہ۔ اور کسی بزرگ نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے ہیں نا وہ آپ کو مل جائے گا، لازمی ملے گا، لیکن جو چیز آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں کیا وہ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے ویسا کر رہے ہیں؟ اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کو کیا آپ نے سکون دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ سے اگر آپ معافی مانگتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کو آپ نے چھوٹی چھوٹی بات پہ معاف کیا؟ اللہ سے رزق مانگتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کی ضروریات آپ نے پوری کی؟ ٹھیک ہے، تو مذاق میں بھی کچھ لوگ کہتے تھے کہ اللہ سے کروڑوں مانگنے ہیں اور جب فقیر آنا ہے تو اس کو ایک ٹیپا دینا ہے تو آپ دیں، آپ کو واپس ملے گا۔ اور جو آپ کی، کچھ تو بزرگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ چیز ہے وہ آپ کی نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق کی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ نظام چل رہا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حاضرین اکرام، مخلوق کی خدمت اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عادت ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اللہ کا وصف منتقل ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا وصف خدمت ہے۔ یہ بات ہمارے مشاہدے میں ہے کہ جب ہم کسی سے قربت چاہتے ہیں تو اس کی عادات و اطوار اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر ہم نمازی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو نمازی بن جاتے ہیں، تو دوستی پکی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شرابی سے دوستی کرنے کے لیے ہمیں شراب کو پینا پڑے گا۔ اسی طرح اگر ہم شیطان سے قربت کے خوگر ہیں تو شیطان کے اوصاف پسند کرتے ہیں، اور رحمان سے قربت چاہتے ہیں تو رحمان کے اوصاف اختیار کرتے ہیں۔ اور رحمان کی صفات یہ ہیں کہ اللہ رحمان رحیم اپنی مخلوق کی خدمت میں ہمہ وقت مصروف ہے۔ مرشد کریم بتاتے ہیں کہ مخلوق کی خدمت اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عادت ہے۔ روحانی آدمی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ جو بندہ مخلوق سے نفرت کرتا ہے اور تفرقہ ڈالتا ہے وہ اللہ کا دوست نہیں۔ اللہ کا دوست خود غرض نہیں ہوتا، اللہ کا دوست خوش رہتا ہے اور سب کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ مرشد کریم نوع انسانی کی بلا مذہب اور ملت خدمت کا درس دیتے ہیں۔ اب میں دعوت دوں گا محترم محبوب عالم عظیمی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں، اور ان کے مقالے کا عنوان ہے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ روحانیت کے نئے دور کے نقیب۔ محبوب عالم صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب انچارج مراقبہ حال اور دیگر تمام خواتین و حضرات، السلام علیکم. میرے اس آرٹیکل کا عنوان ہے حضور قلندر بابا اولیاء، روحانیت کے نئے دور کے نقیب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآنی آیت ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. سورہ بقرہ آیات 151 and 152. اس کا ٹرانسلیشن ہے کہ جیسے ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاکیزہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. یزکیکم کا مطلب ہے نمو اور فزونی. تزکیہ یعنی پاک کرنا اور تربیت کے ذریعے ارتقائی منازل سے گزارنا. گویا قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل فرائض منصبی بیان ہوئے ہیں. نمبر 1 تلاوت آیات، نمبر 2 تزکیہ، نمبر 3 کتاب اور حکمت کی تعلیم. احادیث کے جو مجموعے مرتب ہوئے ہیں ان میں سب سے اوپر جس حدیث کو رکھا گیا ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات. اس قرآنی آیت اور اس حدیث کے حوالے سے یعنی یہ بات سامنے آتی ہے کہ تزکیہ نفس کو دین کے نظام میں اولیت اور مرکزیت حاصل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وہ وارث جو تزکیہ نفس کے علم اور روایت کو لے کر انسانیت کی خدمت پر معمور ہوئے، وہ قدسی نفس حضرات صوفیاء کرام اور اولیاء اعظام کہلائے. اللہ تعالیٰ اپنے ان دوستوں کے ذریعے انسانوں کی ہر دور میں رہنمائی فرماتا رہا ہے. تاریخ انسانی اس پر مکمل شہادت فراہم کرتی ہے. چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، اویسیہ، شتاریہ اور دیگر سلاسل کی خدمات تاریخ کا حصہ ہیں اور آج بھی یہ فیض جاری ہے. تمام سلاسل طریقت اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، لیکن وقت کے سفر میں انسانی معاشرے اور انسانی شخصیت میں کئی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں. انسانی شعور نے علمی ترقی کے ساتھ بے پناہ ترقی کی ہے. سائنسی علوم نے سوچنے کے انداز کو بدل دیا ہے. نئے دور کے انسان کی روحانی پیاس ایک طرف اور تشکیک اور وسوسوں کی یلغار دوسری طرف، جو مادی ترقی اور مادی وسائل کو ہی سب کچھ سمجھنے کی ترغیب دیتی ہے. ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضور قلندر بابا اولیاء سید محمد عظیم برحیہ کو علم لدنی اور ایک نیا سلسلہ طریقت عطا فرمایا جو آج کے جدید انسان اور ارتقاء یافتہ شعور کی رہنمائی کا اہل ہے. کسی زمانے میں روحانی علوم کا فکری سطح پہ ابلاغ بہت مشکل کام تصور ہوتا تھا اور مختلف مجاہدوں اور ریاضتوں کے ذریعے باطنی مشاہدات کی طرف سفر ہوتا تھا. لیکن سلسلہ عالیہ عظیمیہ نے تاریخ تصوف میں پہلی دفعہ پریکٹیکل کے ساتھ ساتھ روحانیت اور تصوف کو ایک منظم اور مربوط نظام فکر اور تھیوری کے ذریعے بھی پیش کیا ہے. کتاب، لوح و قلم، نظریہ رنگ و نور اور دیگر متعدد کتب کے طالب علموں کے ذہنوں کے سوالات کو جوابات سے محرومی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. روحانی ڈائجسٹ قلندر شعور کے ذریعے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کئی دہائیوں سے روحانیت کو ایک سائنس کے طور پر پیش فرما رہے ہیں. کسی زمانے میں روحانی تعلیمات اور معرفت کے معاملات کو عام آدمی سے مصلحتاً دور رکھا جاتا تھا. جیسا کہ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں، آمادی گل خاصا آگے نئی مناسب کرنی، ریجاں دے نال کھیر پکائی کتیاں آگے دھرنی.
یعنی ایک تمثر کے طور پہ نہیں، مسلحتاً آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت انداز فکر کیا تھا، لیکن سلسلہ عالیہ عظیمیہ نے معرفت کی میں کو عام کر دیا ہے۔ روح کا تعارف، روحانی علوم کا تعارف بہت قابل فہم انداز میں اور خوبصورت تخلیقی اپروچ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یونیورسٹیز، کالجز کے اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے ساتھ بڑی تعداد میں وابستہ ہیں۔ اس لحاظ سے سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے امام حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ روحانیت کے نئے دور کے نقیب ہیں۔ مراقبہ کی حقیقت اور اہمیت پر جس انداز میں علمی، فکری اور عملی کام بھی سلسلہ عالیہ عظیمیہ نے کیا ہے، اس کی شاید ہی کوئی مثال ہو۔ اس کوشش کو ایک اداراتی نظم میں لانے کے لیے مراقبہ ہالز کا ایک وسیع نیٹ ورک قومی سطح پر اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر قائم کیا گیا، جو روحانی تعلیم کے ادارے قائم کرنے کے مترادف ہے، روحانی قدروں کے فروغ اور انسانیت کی خدمت کا ایک جامع نظام فراہم کرتا ہے۔ یہ بھی روحانی علوم اور روحانی قدروں کے ابلاغ میں ایک بہت بڑا قدم ہے، اور سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے امام سید محمد عظیم المعروف قلندر بابا اولیاء روحانیت کے نئے دور کے دروازے پہ انسانیت کا استقبال کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سلسلہ عالیہ عظیمیہ کی تعلیمات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق کے ذریعے حضور بابا جی کی توجہات اور فیض عطا فرمائے۔ تھینک یو۔